وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹ ہو چکا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے چاہے وہ یہاں بیٹھے جہاں میں بیٹھے، وہ کہتا ہے یہ جو سامنے ہے ان کو تو کوئی نہ عقل ہے نہ شعور ہے، جو کہنا ہے میں نہیں کہنا ہے، اور ویسے ہی درست ہے جو میں کہوں، یہ بھی مجھے کو رائے دیں تو وہی رائے دیں جو مجھے پسند ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ شورا ان کے آپس کے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ ہاں، مشاورت ویسی نہیں جیسے ہم اپنے انتخاب میں کر رہے ہیں کہ ایک بندہ وہ جو سارا دن بکریاں چرائے۔ بکریاں چرانا کوئی بری بات نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی استعداد پر بات کر رہا ہوں، اس کے کام کی نسبت سے۔ اور ایک بندہ ہے وہ پوری قومی امور پر اس کی ذمہ داری ہے، حالات کا تجزیہ، امور اور اس سارے معاملے پر اس کے۔ اب مجھے بتائیں جو ایک بندہ ساری زندگی یا سارا وقت جنگل میں رہا اور جس کا سارا وقت قومی امور میں اور اس کے نبھانے میں گزرا، کیا دونوں کا جو رائے حق دہی ہے وہ برابر ہو جائے گا؟ بحیثیت انسان برابر ہے، بحیثیت انسان فرق نہیں۔ لیکن جب ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں تو خلفائے راشدین کا انتخاب کیسے ہو؟ ہر بندے نے بیعت کی۔ اب یہ جو محرم الحرام میں اور پھر حسنین کریمین، ان ہستیوں کی شہادت کے حوالے سے جتنی بات آتی ہے، اس کے پیچھے بھی آپ سنتے ہوں گے بیعت کی جائے۔ بیعت کیا ہے؟ رائے ہے انتخاب کی، لیکن اس انتخاب کے لیے جو چناؤ کیا گیا وہ لوگ تھے جو اس کے اہل تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، جنہیں خلیفہ رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک جو تھا اس کی تین اس کے تھے درجے۔ آپ آخری پر تشریف فرما ہوتے، دوسرے پر آپ پاؤں مبارک رکھا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چناؤ ہوا، آپ جب خلیفہ منتخب ہوئے، آپ دوسرے پر تشریف رکھتے تھے جہاں آپ پاؤں مبارک رکھتے تھے، اور تیسرے پر آپ جو پاؤں رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتخاب ہوا تو آپ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں مبارک رکھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے اور پاؤں نیچے رکھتے تھے۔ اور جب آپ کو کہا گیا کہ خلیفہ رسول، آپ نے فرمایا نہیں، امیر المومنین کو یہ شرف صدیق اکبر کا ہے کہ انہیں خلیفہ رسول کہا جائے۔ ان ہستیوں کے انتخاب ذو النورین حضرت علی کرم وجہ الکریم، ان ہستیوں کے انتخاب کو دیکھیے گا، صاحب الرائے ہستیوں نے انتخاب کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکھ دوں آپ کے والد محترم میرے بعد میرے جانشین، پھر فرمایا نہیں لکھنے کی ضرورت، ایسا ہی ہوگا۔ یہ روایات میں بڑا واضح ملتا ہے، لیکن اس انتخاب کو جیسے وہ انتخاب وقوع پذیر ہوا، کیا تھا؟ صاحب الرائے لوگوں نے چنا، پھر عامت الناس نے بیعت کی، تو حق کے رائے دہی ہر ایک کو مل گیا، لیکن چناؤ میں وہ لوگ جو چننے کے اہل ہیں وہ شامل ہوئے۔ اب ہم اپنا نظام دیکھ لیں کہ کیا ہے اور کیسا ہے، جیسا ہے پھر نتائج بھی ویسے ہی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو امر کوئی بھی جو کام ہے وہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے مشورے سے کرتے۔ تو جب آپ مشورہ کریں گے یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، یقیناً آپ وہ اختیار استعمال کریں گے، لیکن مشورہ جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس بے شمار آراء آ جائیں۔ لیکن مشورے میں ایک چیز عرض کروں،
ہم جو مشورہ دیتے ہیں نا، ہم بھی مشورہ حکم کے معنوں میں دے رہے ہوتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو، اگر وہی ہو تو پھر یہ مشورہ ہے، یہ حکم ہے۔ تو جب مشاورت ہو رہی اس میں رائے دیجیے، پھر جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ادائیگی پر پھر واپس ذمہ داری اسی پر لاگو ہو۔ تو معاملات میں مشاورت یہ وصف ہے جنہیں توکل نصیب ہو۔